بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین سے فرما رہے ہیں، اور منافقین کہتے کسے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جو زبان کے اعتبار سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور دل کے اعتبار سے اپنے اندر کفر کو چھپایا ہوا ہو، یعنی گویا کہ دل کے اندر پوری کفر کی گندگی بھری ہوئی ہے، کفر کا نظام بھرا ہوا ہے، کفر کی باتیں بھری ہوئی ہیں، اور زبان پر صرف کیا ہے؟ اسلام کا نام ہے۔ ایسے آدمی کو منافقین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بڑی سخت سزا ذکر فرمائی ہے۔ کافر مشرک سے بھی زیادہ منافقین کی سزائیں ہیں، اس لیے کہ یہ بندوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بظاہر ان کی عقل کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا تھا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیں، ورنہ اللہ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھیدنے کو جاننے والا ہے، تو یہ دھوکہ دینے کی بات کدھر ہے؟ اب یہ منافقین ایسا کرتے تھے، مسلمانوں کو اگر بھئی آپ تم مسلمانوں کا دعویٰ کر رہے ہو تو تم کو چاہیے کہ مسلمان کا دعویٰ کر رہے تو مسلمان کو دوست بناؤ، مگر ان کا مزاج یہ نہیں تھا، یہ مسلمان کو چھوڑ کر کافر اور کفار مکہ کو اپنا دوست بناتے تھے۔ وہی بات کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر اپنا کسی کو دوست مت بناؤ، اور یہ ہے تو انہیں کو دوست بناتے تھے، کافر اور مشرکین کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دوستی کا مقصد کیا ہے؟ دوستی کا مقصد یہ ہے کہ عزت حاصل کرنا ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ تمام کے تمام عزتیں، تمام کے تمام سربلندیاں وہ کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس ہے۔ وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کے پاس عزتیں ہیں، شان و شوکتیں ہیں، بلندی ہیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ آگے ایک بات ذکر فرما رہے ہیں، اگر یہ منافقین اگر کسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، مثال کے اوپر آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا نبی کے معجزے کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اگر منافقین ایسی باتیں کر رہے ہیں کفریہ، تو آپ ان کے پاس مت بیٹھیے، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھیے، اس لیے کہ غلیظ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے نیک لوگوں کے اوپر بھی اس کے اثرات کا کچھ نہ کچھ شائبہ پڑ جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان منافقین کی صحبت سے دور رہیے، اس لیے کہ صحبت طالح ترا طالح کنت، یعنی اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ برے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھیے۔ اسی وجہ سے جن علماء کرام کے جن کے نظریات برابر نہیں ہیں، جن کے اسلام کے بارے میں مزاج برابر نہیں ہے، جن کو اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں ہے، جو بظاہر انجینئر ہے، جو بظاہر ڈاکٹر ہے یا اور کوئی ہے، اگر وہ اسلامی درس دے رہا ہے، اگر وہ اسلام کی باتیں بتلا رہا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس صحیح معنوں میں علم ہے تو ہم اس کے سن سکتے ہیں، اگر اس کے پاس صحیح معنوں میں اس کے نظریات محفوظ نہیں، اس کا علم محفوظ نہیں، تو ایسے آدمی کو سننا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، اور ایسے لوگوں کے بیانات میں بیٹھنا بھی آپ کے لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جہاں پر آیات کی غلط تشریح کی جاتی ہو، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا غلط
مطلب نکالا جاتا ہو، مثال کے طور پر ہمارے نبی کو عالم الغیب ثابت کر رہے ہو، یا ہمارے نبی کو ہے تو مشکل کشا ثابت کر رہے ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا ثابت کر رہے ہو، ان تمام مراحل میں ایسی مجالس میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع فرمایا کہ ایسی مجلس میں تم مت بیٹھو، اگر جہاں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ ہاں اگر وہ اپنی بات سے رجوع کر لے، اپنی باتوں سے توبہ اللہ کر دے، اپنی باتوں سے ہٹ جائے، تو پھر تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ جب تک وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے جو اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنے والی ہے، تو ایسوں کی باتوں میں ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انہی میں ہمارا کیا ہو جائے گا؟ شمار ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے نظریے کے اعتبار سے وہ کسی اور کا پروپیگنڈا لے کر، وہ کسی اور ادھوری تعلیمات لے کے مجھ کو اور آپ کو سمجھائیں گا تو ہم سمجھ جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ اور ہم کو بھی کیا کر دیں گا؟ گمراہ کر دیں گا۔ وہی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو منافقین ہیں، جو مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے اور کافروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ان تمام کی بھرتی ہم کہاں پر کریں گے؟ جہنم کے اندر بھرتی کریں گے۔ کیوں؟ یہ ایسے خبیث لوگ ہیں، وہ مطلب دونوں طرف چلتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے تھے اور کافروں کے ساتھ بھی رہتے تھے، مسلمانوں کی اور کافروں کی کفار مکہ کی جنگ ہوتی تو جنگ ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے یا تو مسلمان جیتیں گے یا تو کافر جیتیں گے۔ اب چونکہ ان کا ادھر بھی تعلق ہے ادھر بھی تعلق ہے، اگر مسلمان جیتیں گے تو کہیں گے دو ہمارا فنڈ، ہمارا بھی حصہ لگاؤ اس کے اندر، ہم کو بھی کچھ نہ کچھ دینار درہم دو، ہم کو بھی کچھ راشن پانی دو، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو جس کی وجہ سے وہاں سے مفاد حاصل ہو گیا۔ اور منافقین کے پاس جائیں گے، انہوں کہیں گے تم تو نہیں تھے، فرمایا وہ تو مسلمان تم پر غالب آ رہے تھے، مسلمان تمہارے پر حاوی ہو رہا تھا، ہم نے بچایا تمہارے کو، دو ہمارے کو فنڈ۔ تو گویا کہ ادھر سے فنڈ حاصل کریں گے ادھر سے فنڈ حاصل کریں گے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافرین اور منافقین ایسی قوم ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں، وہ ہے تو تگ و دو میں لگے رہتے ہوئے کہ کس کا پلہ بھاری ہوتا ہے، جس کا پلہ بھاری ہو جائے گا ادھر جا کر ہم بھی جھک جائیں گے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کے اعتبار سے تمام سازشیں چال بازیاں کر رہے ہو، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے جو دنیا کے اندر اپنے بندوں کو فوری طور پر عذاب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ایک دن متعین کیا ہوا ہے۔ اور آج بعض لوگ کہتے ہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اللہ نے کیا بگاڑا میرا، اللہ نے میرا کیا بگاڑا، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں فلاں کو مانتا، اللہ نے کچھ کیا میرے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ او میرے بھائی، اللہ ایسا نہیں ہے ڈرامے کے سر کا، تم اللہ کو چیلنج کریں گے اور اللہ اپنی طاقت دکھائیں گا، کہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ویسی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اثر کو قبول نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر آپ میں کہوں گا، مثال کے طور پر مختار بہت نیک آدمی ہے تو ماشاءاللہ انہیں خوش ہو جائیں گے، اور میں یہ کہوں گا کہ فلاں آدمی خراب آدمی ہے تو ان کا چہرہ سکڑنے لگیں گا۔ پھر نعوذ باللہ اگر اللہ کو بھی چیلنج کرے اور اللہ بھی جذبات میں آ جائے تو اللہ میں اور مختار میں کیا فرق ہوا پھر؟ تو اللہ ایسے نہیں ہے، یہ کہنے کا محاصل ہے۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وہ میرے اور آپ کی دھمکیوں سے اور میری آپ کی دعاؤں سے آنسوں سے اللہ متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق جو اتریں گا اللہ اس کو نوازیں گے، جو قانون کے مطابق نہیں اتریں گا اللہ اس کو پٹک کے مار دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کتنا سونگ کر رہے ہو دنیا کے اندر، ہم تم کو ڈھیل دے دیں گے، وقتی اعتبار سے تم کو تھوڑا بہت سہولت دے دیں گے، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد مالک کی ہوگی۔ قیامت کا دن ہم نے بعض ضابطہ رکھے ہیں، کون ایک نمبر ہے کون دو نمبر ہے، کون ہمارا ماننے والا تھا کون ہمارا نہیں ماننے والا تھا، اس کے واسطے اسپیشل دن ہے۔ دنیا میں دے دیں گے وقتی اعتبار سے سزا تو تمام دھڑا دھڑ لوگ اسلام لے کے آئیں گے، اور نعوذ باللہ و فلاں نے اللہ کے شان میں گستاخی کی، اللہ نے آسمان سے اس کو ستارہ دے کے مارا، مر گیا، پورے لوگ دیکھیں گے اسلام لا لیں گے، پھر امتحان کہاں رہا ہے دنیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہم نے دنیا کے اندر تم کو بھیجا امتحان کے لیے، پھر امتحان کہاں سے رہا ہمارا؟ آج سب ڈرامے ہو رہے ہیں اسلام کے نام پر، نبی کے نام پر، نعوذ باللہ اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں زبان کھول رہے لوگ، اور کچھ ہو رہا؟ اللہ نے متعین کیا، اور اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وہ ایسے فقیروں کے اور لپے لچنگے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جذبات میں آ کے اللہ کی ذات متاثر نہیں ہوتی۔ ہاں جو نظام ہے جب پٹکنا ہے برابر پٹکتے اللہ ان سے، لوگ بچتے کوئی نہیں، سب لوگ پٹک جاتے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کریں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اوپر کافرین کو حاوی نہیں فرمایا، مطلب
اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نہیں بنایا کہ کافرین یا منافقین مسلمان کے اوپر کیا ہو جائے، حاوی ہو جائے. ایسا اللہ تعالیٰ نے منافقین کو یا کافرین کو ایسا کوئی چانس نہیں عطا فرمایا. وہی بات اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے تھے. پھر آگے ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مثال کے طور پر ایک مثال ہے، چھوٹا بچہ یہ کہہ رہا ہے میں تجھ کو ماروں گا، بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بھی کیا کروں گا، ماروں گا. تو چھوٹے بچے نے کیا کہا، میں آپ کو ماروں گا، اور بڑے آدمی نے کیا کہا، میں ماروں گا، میں بھی تجھے ماروں گا. تو چھوٹے بچے میں پاور ہے یا بڑے آدمی میں پاور ہے؟ مگر بڑا آدمی کے اندر زیادہ پاور ہے، مگر بڑے آدمی نے وہی بول نقل کیا جو چھوٹے نے کہا میں تجھے لکڑی سے ماروں گا، بڑے آدمی نے کہا میں تجھے لکڑی سے ماروں گا. حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے مارنے میں اور یہ بڑے آدمی کے مارنے میں. اس کو بولتے ہیں جملے مشاکلت. سامنے والا جو جملہ لیں گا اس کے بعد والا جملہ وہی لیں گا. ارے ہم کون سے خاندان سے معلوم ہے، اب تجھے معلوم کہ ہم کون سے خاندان سے، میں جانتا میں کون ہوں، انہوں نے کہا تو جانتا میں کون ہوں. مطلب یہ کہ سامنے والا جو جملہ استعمال کریں گا ہم اس وجہ سے اس کے ڈیرنگ دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی وہی لفظ استعمال فرماتے ہیں، اس کو بولتے جملے مشاکلت. گویا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے، ہم کو تو دھوکہ دیے انہوں نے، مسلمانوں کو، نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو دھوکہ دیے. اور ان کے خیال میں، ان کی سوچ میں، ان کے دل میں یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی کیا کر رہے. جو لفظ انہوں نے صحابہ کرام کے واسطے استعمال فرمائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم کو دھوکہ دے رہا ہوں. حالانکہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا کوئی؟ ہمارا عقیدہ ایمان ہے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ کے سامنے تو رات اور دن برابر ہے. جیسا اللہ ہمارے سامنے دن روشن ہے تو اللہ کے سامنے کیا ہے، رات میں روشن. اللہ کے نزدیک تو امتیاز ہے ہی نہیں دن اور رات کا. اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہے، چاہے 7 سمندر کے نیچے ہو، 7 پہاڑوں کے نیچے ہو، چاہے 7 پہاڑوں کے اوپر ہو، دونوں اللہ کے نزدیک کیا ہے، برابر. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. تو وہی بات فرما رہے تھے. مگر اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے بعض مرتبہ بہت ہی گری ہوئی سوچ کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ استعمال فرمائے تم دھوکہ دے رہے ہو نا، میں بھی تم کو دھوکہ دیتا ہوں. سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ مطلب اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ سامنے والا جو لفظ استعمال کرے گا میں بھی وہی لفظ، وہی اس کو بولتے جملے مشاکلت. اور منافقین کی صفات میں سے یہ ہے، اور جب ان کے لیے نماز میں کھڑے ہونے کے لیے کہا جاتا، نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا تو نماز پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ مثال کے طور پر یا تو جماعت چھوڑ دیں گے. اگر جماعت میں کھڑے بھی ہوں گے تو ایسا سستی سے، کاہلی سے، ایسا معلوم ہو رہا ذبح کرنے کو لے کر جا رہے. ہاں کبھی فطری اعتبار سے انسان تھک کر آتا، کبھی نیند کے غلبے میں رہتا، کسی اور مجبوری میں رہتا، ٹینشن، وہ الگ چیز ہے. مگر ان کا شیوا یہ ہے ایسا دو جان پر نماز پڑھنے کا ہوں. لیکن بعض لوگ پڑھتے رہے، ویسے لوگ اللہ تعالیٰ فرمائے ایسی لوگ نماز مت پڑھو. اور نماز پڑھیں گے بھی تو دیکھیں گے، مطلب کون دیکھنے کو، السلام علیکم السلام علیکم آگے سلام کریں گے کہ ہم بھی نماز پڑھائے تھے، یعنی دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نماز پڑھنا ہے اللہ کے واسطے اور اللہ کے سامنے حشاش بشاش انداز میں کھڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. نماز تو کیا ہے، سراپا ذکر ہے. اب مثال کے طور کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے، اللہ اکبر، جھکیں گے تو اللہ اکبر، سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر، قاعدے میں بیٹھیں گے تو اللہ اکبر. یہ 4 حالتیں نماز کی ہے. تو نماز سراپا ذکر ہے، سراپا ذکر ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ نماز کے بعد بھی تم ذکر کرو. یہ بھی ایک بات فرمایا اللہ تعالیٰ. اور ان منافقین کی عادت یہ ہے، نہ کافر کی طرف سے ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی طرف سے. کیسا ہے یہ؟ لیمبو ٹمبو بولتے ہیں نا اس کو، مذبذبین بین ذالک، ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے. وہ مشکوک ہے، ادھر جاؤ کہ ادھر جاؤ. اور بعض لوگ یہ دیکھے ہوں گے آپ، بولتے ہیں اللہ کے سامنے بھی جھکتے اور ان کے سامنے بھی کرتے ہو. شیطان بھی ناراض نہیں ہونا اور خدا بھی، شیطان کو بھی راضی کرنا اور خدا کو بھی راضی کرنا ہے. ایسا نہیں چلے. اسلام خالص مذہب ہے، حنیف مذہب ہے اسلام، حنیف. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ نے فرمایا حنیف بنو، حنیف یکسو ہو جاؤ اسلام کے بارے میں. اسلام کے بارے میں ہو گئے یکسو، اس کے بعد کوئی پہاڑ بھی ٹوٹ جائے پھر بھی مت ہٹو. تو یہ ہے اسلام، اور یہی اسلام کے اوپر کامیابی کا وعدہ ہے اللہ کا. اگر اس کے علاوہ کوئی اسلام میں اور آپ اپنا رہے تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے. جو میں آپ ذلیل ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حنیف نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے لیے ہو جاؤ. وہی اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے کہ بین بین مت رہو، شکوک و شبہات میں مت رہو. نماز پڑھو کیا مت پڑھو، روزہ رکھو کیا مت رکھو، روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، زکات دیا تو ہوگا کہ نہیں فائدہ، اس کا کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں. نہیں، فائدہ ہو نہ ہو زکات دینا ہے بہرحال.
فائدہ ہو نہ ہو روزہ رکھنا ہے ہر حال، فائدہ ہو نہ ہو نماز پڑھنا ہے ہر حال۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دیتا ہے، جیسے ہی فائدہ تھوڑا نصیب ہو گیا پھر کچھ اللہ نماز پڑھتے پڑھتے کچھ نقصان ہو گیا، میں تو نماز ہی پڑھ رہا پھر نقصان کیوں ہو رہا میرا؟ ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ نماز پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے منافقین کی عادت یہ ہے کہ وہ درمیان میں رہتے ہیں، نہ اسلام کے ہوتے ہیں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیارے محمد ایسے لوگوں کو آپ کیسے ہدایت راست پر لا سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے خود گمراہی کا سامان کو اختیار کر دیا تو وہ لوگ کہاں سے ہدایت کو پائیں گے؟ بھئی اپنے آپ پر تم خود کینسر مول لے رہے، تم خود ہے تو ان تمام اشیاء کو استعمال کر رہے جن کے اندر کینسر ہے، تو یہ کس کا قصور ہے؟ گھر والے کو قصور ہے، گورنمنٹ کا قصور ہے، حکومت کا قصور ہے، تو تمہارا قصور ہے تو تم کو کینسر ہوگا مثال کے طور پر۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے گمراہی کو اپنے اوپر مول لیا، اوڑھ لیا، تو اللہ اس لوگ کیوں ہدایت دیں گا؟ اللہ کا دین تو طالب کے لیے، ایرا غیر نتخیرو کے نہیں لیے، اللہ تو طالب کو دیں گا، اللہ کا دستور اور اللہ کا مشہور اللہ کا قانون ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والے کے علاوہ کسی کو دوست مت بناؤ، ایمان والے ہی کو دوست بنانا چاہیے، اس لیے کہ ان کی منافقین کی عادت یہ تھی کہ ایمان والوں کے علاوہ کو دوست بناتے تھے اور بعد میں ایمان والوں کے راز کو فاش کرتے تھے۔ حالانکہ راز کا فاش کر دینا آدھی شکست ہے، آدھی شکست ہے۔ کاروبار کا کوئی فارمولا کسی کو بتاتا نہیں، مثال کے طور پر آپ کوئی فیکٹری کھولیں گے اور آپ دوسرے کو اپنا فارمولا بتا دیں گے تو آپ کا کاروبار مثال کے طور پر ٹھپ ہو جائے گا۔ عام طور سے جو بڑے بڑے ماہر کاراگر رہتے وہ اپنے جہاں سے مال لے کر آتے عام طور سے بتاتے نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اصول کے کاروبار کو مثال جو بھی ہے۔ تو شکست اسی طرح کے میدان کی جنگ کے اندر جو ہم کاروبار، جو ہم پلان بناتے ہیں، جو ہم تدبیر کھیلتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ جا کر ان کفار کو بتا دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ فرما منافق میں بناؤ۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ منافقین کا جو درجہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ سب سے جہنم کی کتنے طبقات ہے؟ 7۔ سب سے نمبر 1 پر جو ہمارے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے سب کی ایمان والے کی حفاظت فرمائے، جو مسلمان ہیں جو گناہ گار ہیں، مثال کے طور پر تھوڑی بہت نماز پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، زکوٰۃ دیا تھا نہیں دیا تھا، مثال کے طور پر، یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، ہاں البتہ اس کا عقیدہ اچھا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور پیارے محمد اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، اس کے بارے میں کوئی کپرماس نہیں ہے، چھوٹا نبی آ رہا بڑا نبی آ رہا جو بھی ہے، یہ اسلام کے بارے میں کبھی زبان نہیں کھولا، اسلام میں یہ کیوں ہے، فلاں کیوں ہے، یہ کیسا ہے۔ ہاں گناہ گار تھا، شراب پیتا تھا، گناہ گار تھا، زنا کرتا تھا، گناہ گار تھا، جوا کھیلتا تھا، گناہ گار تھا، جو بھی تھا سب کرتا، مگر اللہ کے بارے میں نہیں بھائی اللہ بڑا ہے، اللہ کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، نبی کے بارے میں اپن ہے نا، بعض لوگ بولتے نا ارے بھائی آپ تو بڑے ہیں، ہم تو کیا گناہ گار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر ایسا کوئی گناہ گار مسلمان ہے تو جہنم کے ایک دم اوپر کے حصے میں رہیں گا، اس کے بعد یہودی رہیں گا، اس کے بعد عیسائی رہیں گا، اس کے بعد جو آنکھ کی پرستش آپ کو خدا ماننے والے وہ رہیں گے، اس کے بعد مشرکین رہیں گے، اس کے سب سے نیچے کے طبقے میں کون رہیں گا؟ یہ منافقین۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر منافقین میں سے کوئی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی منافقت میں ڈال دی، اسلام کی بدنامی ڈال دی، اسلام کو ختم کرنے میں، اسلام کے بارے میں عیاریاں اور تدبیر سازشیں کرنے میں ڈال دی، پھر بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دے دیا، توبہ توبہ کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس لیے وہ کیا کر دوں گا میں؟ معاف کروں۔ ایک آدمی کا کچھ نام ہے، انہوں نے توبہ منافقت سے توبہ بھی کیا تھا اور اکثر نے توبہ منافقین سے نہیں کیا تھا، وہی فرما رہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعات جو ہوتی ہے نا، بدعات جو ہمارے درجے میں، ہمارے معاشرے میں خرافات ہے، بدعات ہے، لوگ اس کو دین سمجھتے اور توبہ بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر 11ویں کو لازم پکڑ لینا، مثال کے طور پر، حالانکہ شریعت کی طرف سے نہیں ہے، اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یا عیسیٰ علیہ صاحب کرنا ہے یا برسی کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، جو بھی آپ کو کرنا ہے یہ آپ کر سکتے، مگر اس کو آپ متعین مت کیجیے کچھ سال کے آخر میں ہی کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے رسومات کو متعین کیا ہے، اب ہم اس کو سمجھتے ہیں عبادت ہے، اسلام کا حکم سمجھتے ہیں، ہم جو اسلام کا حکم سمجھ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو آپ کو اس کے اوپر اللہ کے پاس پکڑ ہوں گی۔ اگر کرنا ہے آپ کو کھانا کھلانا ہے غریبوں کو، ضرور کھانا کھلاؤ، 41 دن کھلاؤ، 42 دن کھلاؤ، 45 دن کھلاؤ، 35 دن کھلاؤ، 40 دن کو لازم پکڑنا مناسب نہیں ہے۔ وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اپنی اصلاح کر لو، اس لیے منافقین بھی توبہ نہیں کرتا اور بدعت بھی توبہ، اس لیے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر کوئی منافق توبہ کرے گا، اللہ کے دین کو تھامے گا اور ایمان والے کے ساتھ ہو جائیں گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا کریں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم تم کو جہنم کے نیچے پھینک رہے ہیں، ہم کو کیا مل رہا؟ کیا جملہ ہے! ارے بیٹے اسکول کو جانا تیرا فائدہ ہے، کیا محبت نہیں بیٹا، کام کو جا تیرا فائدہ ہے آگے چل کے، یہ جملہ ہے۔ مطلب مثال کے طور پر ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملیں گا تم کو سزا دے کر، اللہ جملہ استعمال کر رہے۔ ارے بیٹے ہمارا کیا فائدہ ہے، تیرا فائدہ ہے اس کے اندر،
मतलब एक नंबर तो बाप आजिज हो जाता, मार के भी नहीं सुन रहा बच्चा, ऐसा भी नहीं सुन रहा, फला भी नहीं सुन रहा, फिर बाप बोलता है यार हमको क्या मिलेगा, हमारे वास्ते थोड़ी, हम तेरे फायदे के वास्ते बोले। तो अल्लाह ताला वो जुमला इस्तेमाल कर रहे, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह को क्या मिलेगा तुमको सजा देकर, इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे ईमान लाओगे, व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अगर तुम शुक्र करोगे ईमान लाओगे तो अल्लाह बड़े कदरदान है, अल्लाह तुम्हारी नेकी को पालेंगे। तुम एक नेकी करो, कितनी नेकी देंगे अल्लाह, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी करो कितनी नेकी लो, और रमजान में करे तो ये अल्लाह है। वही फरमा रहे इन तुब्दु, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे अगर तुम नेकी के काम को जाहिर करके करो या छुपा कर करो, या अगर तुमको किसी ने बुरा पहुंचाया, तुम्हारे पड़ोसी ने, तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे रिश्तेदार ने, तुम्हारी बहन ने, तुम्हारे खालू ने, फुप्पा ने, मुमा ने, खानदान में कोई ना इत्तेफाकी हुई कि हमारे प्रोग्राम में उन्होंने हमारी जो चीज लाना चाहिए नहीं लाए, हमारे तकसीम में नहीं आए, हमारे प्रोग्राम में नहीं आए, हमारे फलाह में नहीं आए, अगर तुम्हारे साथ उन्होंने बुरा सलूक किया और आपने उनको माफ कर दिया, अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह ताला इसे माफ करने वालों को बड़ा कदर करता है, अल्लाह ताला इनकी नेकी को उठा कर करता है, क्योंकि अल्लाह खुद माफ करने वाला है। और अल्लाह की सिफत किसमें आ गई, अल्लाह माफ करने वाला, तो बंदा भी क्या कर रहा, माफ कर रहा, तो अल्लाह ताला को कितनी हया आएंगी, कहेंगे अल्लाह ताला फरमाए कि मेरी सिफत को बंदा इख्तियार कर रहा, मैं गफूरुर रहीम हूं, मैं तो माफ करने वाला हूं, और तू भी माफी का अगर परवाना कर रहा है, तू भी माफ कर रहा है, तो अल्लाह को कितना रहम आएगा। तो वही अल्लाह ताला फरमाने फइन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा, अल्लाह ताला माफ करने वालों की बड़ी कदर करने वाला है। पता नहीं एक हिस्सा सफाई आगे पीछे होगा इसमें, एक सफा छूट गया शायद किताब में। नहीं बरोबर, फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बिलाशुबा वो लोग जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, रसूल का इनकार करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह के दरमियान और रसूल के दरमियान में तफरीक डाल दो, और बास पर ईमान लाते हैं, बास पर ईमान नहीं लाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, अल्लाह की ज़ात अज़ीम उश्शान है, उस पर ईमान लाना है, अल्लाह के जो रसूल है उस पर भी ईमान लाना है। तमाम अंबिया, चाहे उनके नाम मालूम हो ना मालूम हो, उनका तस्करा मालूम हो ना मालूम, अल्लाह आपने जितने नबिया भेजे हम उन पर ईमान लाते हैं, जिनका अंबिया का जिक्र है। इसी तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना है। बाज़ लोगों ने ये कहा है कि नबी का इनकार कर दिया, हदीसों का। बाज़ लोगों ने कहा हमारे लिए क्या है, कुरान काफ़ी है। बाज़ लोगों ने कहा अहले कुरान है, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है। क्यों? अल्लाह ने कहा कि कुरान ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है, तो कुरान के होते हुए दूसरी किताब की क्या जरूरत है, कुरान के होते हुए हदीस की क्या जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है, हदीस भी हमारे लिए जरूरी है और कुरान भी हमारे लिए जरूरी है। इसलिए ये तफरीक नहीं करना चाहिए। ईमान वालों की सिफात में से कि अल्लाह पर ईमान मानता है, रसूलों पर ईमान लाते हैं, और बाज़ लोग वो है जो अल्लाह का इनकार करते हैं, रसूल के अंदर हम तफरीक करते हैं। हम तफरीक नहीं करते। हाँ, अलबत्ता इतना ये है कि अल्लाह ताला ने मरातिब बयान फरमाए हैं। मिसाल के तौर पर तिलकर रसूल फज़लना बअदहुम अला बअद, सबसे बड़े नबी कौन है? सबसे बड़े नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े नबी। उनके बाद सबसे बड़े नबी कौन है? उनके नीचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह ताला ने दर्जात बनाए हैं, दर्जात है उसके अंदर, मगर ये नहीं कह सकते कि हम इन्हों छोटे थे उन्हों बड़े थे। हाँ, अल्लाह ताला ने दर्जात बनाए हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पर। उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा, अल्लाह ताला फरमा रहे कि जो लोग नबी के दरमियान में, अल्लाह के दरमियान में, जो लोग कुरान के दरमियान में, नबी के हदीस के दरमियान में फर्क करेंगे, यही लोग काफिर है, पक्के। क्या है? पक्के काफिर है। हालांकि वो बोले हम कुरान पे अमल कर रहे, और किसको छोड़ रहे? इस्लाम से। एक बात याद रखिए हमेशा, इस्लाम से निकलने के लिए पूरे इस्लाम का इनकार करना जरूरी नहीं है। सिर्फ एक चीज का इनकार कर दिए इंसान निकल जाएगा इस्लाम। मिसाल के तौर पर इस्लाम में मिसवाक है या नहीं है?
اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ نبی کی سنت ہی نہیں ہے مسواک کا کوئی ثبوت نہیں ہے، انکار کرنے لگا تو کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں آنے کے لیے تمام چیزوں کا ماننا ضروری ہے، اور اسلام سے نکلنے کے لیے صرف ایک چیز کا انکار کرو، اسلام سے نکل جاتا آدمی۔ اتنا حساس دین ہے، اس لیے ہمیشہ حساس رہنا چاہیے۔ اگر کبھی لفظ سے، کبھی زبان میں انسان جذبات میں بول دیتا، غصے میں بول دیتا، کچھ لفظ اختیار کر دیتا، فوراً توبہ کر دے اور فوراً کلمہ پڑھ لینا چاہیے، اپنے ایمان کو تجدید کر لینا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے ایمان کا اقرار کر لینا چاہیے۔ عام طور سے کبھی ہوتا ہے ایسی باتیں زبان سے نکل جاتی، وہی فرمان اللہ تعالیٰ اے لوگ واعتدنا، اور ایسے ذلیلوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کافرین کے واسطے دردناک عذاب تیار کرنا۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے کہ یہ رسول ایسا ہے، یہ رسول ایسا ہے، اولئک سوف نؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدل دیں گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ مقدس ذات ہے جو رحم کرنے والا ہے بہت زیادہ۔ بس الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور وہ منافقین جو ایمان والوں کے علاوہ کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ منافقین چاہتے ہیں عزت کو؟ تو سن لو یہ بات کان کھل کر، تمام کی تمام عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے۔ کون سی کتاب کو نازل کیا؟ قرآن کو۔ ان اذا سمعتم، یہ کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مذاق کیسے اڑایا جائے گا؟ اللہ آیت کی تشریح غلط کر رہے ہیں، آیت کا مفہوم الگ بیان کر رہے ہیں، یوٹیوب پر آ کر الگ بیان کر رہے ہیں، اس کے اوپر آ کر غلط بیان کر رہے ہیں، اپنی مفاد کی باتیں نکال رہے ہیں، یہ مذاق ہے۔ اللہ کی آیتوں کی غلط تشریح کی جا رہی ہے، وَيُسْتَهْزَوْا بِهَا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسی مجلس میں مت بیٹھو، ایسے لوگوں کے چینلوں کو مت سنو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ لوگ دوسری بات کے اندر کیا ہو جائے؟ مشغول ہو جائے۔ انکم، اگر تم ان لوگوں کی باتوں کو سنو گے، ان لوگوں کے مجلسوں میں جا کے بیٹھو گے، تو تم بھی انہی کی طرح کیا ہو جاؤں گے؟ برے دل والے ہو جاؤں گے، تم بھی ان کی طرح باطل عقیدہ اور باطل نظریے والے ہو جاؤں گے۔ اللہ تعالیٰ جمع کریں گا منافقین کو اور کافرین کو کہاں پر؟ جہنم میں۔ یہ منافقین انتظار کرتے تمہارا، اگر تم کو کوئی کامیابی ملیں گے اللہ کی جانب سے تو کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے جنگ میں؟ اور اگر منافقین کو، کافرین کو اگر کامیابی ملیں گے تو کہیں گے کہ ہم تمہارے اوپر غالب نہیں آئے تھے اور ہم نے مسلمانوں کو تم سے نہیں روکا تھا۔ فاللہ یحکم، اللہ مقدس ذات ہے جو قیامت کے دن منافقین کے بارے میں کیا کریں گا؟ فیصلہ۔ ولن یجعل اللہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو یہ حق عطا نہیں فرمایا کہ ایمان والے کے اوپر کیا ہو جائے؟ راستہ بنا اور غالب ہو جائے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اور بلا شبہ یہ منافقین ہیں تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ منافقین وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ کیا مطلب ہے؟ یہ جملے مشاکلت ہے، مشاکلت۔ وَإِذَا قَامُوا، اور یہ منافقین یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا سست کھڑے ہوتے ہیں، یُرَاؤنَ النَّاسَ، اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو یاد کرنا مقصود ہی نہیں ہے۔ مذبذبین بین ذالک، اور وہ اسلام کے اور کفر کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ لا الہ الا الہ، لا الہ الا ولا الہ الا، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ادھر جاؤ کہ ادھر جاؤ، ادھر جاؤ کہ ادھر جاؤ، اسلام میں پورا ہو جاؤ گے، کافروں کے ساتھ پورا ہو جاؤ، ان درمیان میں وہ مذبذب ہے۔ وہی فرمان اللہ تعالیٰ، لا الہ الا ولا الہ الا، اس کو کہتے ہیں بھٹکنا بھول بھلیاں میں۔ بولیں گے ومن یضلل اللہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے بس وہ ہرگز سیدھا راستہ نہیں پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کافرین کو ایمان والوں کے علاوہ دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے، کیا تم بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دلیل؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی واضح دلیل بنا دے؟ ان المنافقین، اور بلا شبہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کا مدد، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز مدد نہیں کرے گا مگر وہ منافقین جن لوگوں نے اپنے منافقت سے توبہ کر دی اور اسلام کو اپنایا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی قرآن کو تھاما، وہ اخلصوا، اور اپنے دین کو کیا کیا؟ خالص کیا۔ فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے منافقین کہاں رہیں گے؟
ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے اگر انہوں نے توبہ کی تو۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر ان قریب اجر عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ کو کیا غرض پڑی کہ اللہ تم کو عذاب دے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ وکان اللہ، اگر تم ایمان لاؤ گے شکر ادا کریں گے تو اللہ تمہارے بڑے قدردان اور جاننے والے ہیں۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اور اللہ تعالیٰ، اچھا یہ بات رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ ہے تو جہر کو، اللہ تعالیٰ جہر کو پسند نہیں کرتا بری باتوں میں سے، مگر جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، غیبت کرنا بری بات ہے، مگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں آدمی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے، ان کے اوپر دہشت گردی چلا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو وہ خلاف آواز اٹھا رہے، اسرائیل ہمارے پر ظلم کر رہا ہے، تو ان کا یہ آواز اٹھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، جائز ہے، ان کا آواز اٹھانا جائز ہے، یہ لوگ آواز کو اٹھا سکتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی غیبت مثال کے طور پر، مگر یہ ایسی غیبت شمار نہیں ہوں گی، کیوں؟ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اپنی آواز کو اٹھا سکتا، قاضی کے پاس جا کر، عدالت میں جا کر، جج کے پاس جا کر اپنی بات کو بنوا سکتا ہے کہ فلاں شخص میرے اوپر کیا کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کسی کے بارے میں برائی نہیں کر سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ وہ ذات ہے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اگر تم نیکی کو ظاہر کرو گے یا نیکی کو چھپا کر کرو گے یا تم درگزر کرو گے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمہارے بڑے قدردان ہے، چاہے تم نیکی چھپ کر کرو، چاہے نیکی کھلم کھلا کرو، چاہے تم درگزر کرو۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، ان کا یہ کام تھا کہ ایک بڑھیا تھی، اس کا بڑھیا کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ بڑھیا کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو اس بڑھیا کے پاس آئے، بڑھیا سے کہا کہ تمہاری کوئی خدمت کرنا ہے، تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ بڑھیا تم کو کیا کرنا ہے، میں کون بھی ہوں، آپ کا کام بتائیے، آپ کا کیا کام کرنا ہے؟ فلاں فلاں کام کرنا ہے، مجھے پانی لانا کے دینا ہے۔ عام طور سے پہلے زمانے میں نل نہیں ہوتے تھے، لوگ باڑیوں سے کنویں سے پانی لاتے تھے، وہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فجر کی نماز ہونے سے پہلے یا رات کی تاریکی میں روزانہ اس بڑھیا کا پانی بھر کر لا کر دیتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کے یہاں پر نشان پڑا ہوا، کالا گھٹا پڑا ہوا ہے، لوگ بڑے پریشان ہو گئے، حضرت نے تو کبھی پانی نہیں اٹھایا، کبھی ہے تو حمالی نہیں کی، یہ نشان کس طریقے سے؟ تو بانے بڑھیا کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ بڑھیا نے کہا کہ کیا بات ہے کہ وہ فلاں شخص جو میرے پاس ہمیشہ پانی لا کر دیتا تھا، آج 3 دن گزر گئے پانی لا کر نہیں دیا۔ تو لوگوں کو تب معلوم ہوا کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کی تاریخ کے اندر چھپ کر بھی ایسے نیک کام کرتے تھے، اور دن میں کتنے نماز پڑھتے تھے، کتنے نفل پڑھتے تھے؟ 1000، کتنے؟ دن میں سے 1000 نفل پڑھتے تھے، 1000 نفل بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ نہ مجھ کو معلوم ہو رہا، نہ آپ کو، نہ پبلک کو معلوم ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابر تھے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا شائبہ، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جھلک اور صفات پیدا فرمائے۔ ان تم تو اگر تم نیکی کو ظاہر کرو گے، چھپ کر کرو گے، یہی ہے چھپ کر کرنا، یا تم ہے تو اپنے خاندان والوں سے، اپنے گھر والوں سے، دوست اعزاء اقربا سے درگزر کریں گے، اللہ تمہارے بڑے قدردان ہیں۔ ان الذین، اور بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان اللہ کے درمیان، رسول کے درمیان تفریق کر دے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے، بعض کا انکار کریں گے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان میں ایک کوئی نیا راستہ بنا دے۔ اولئک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے پکے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کی، نہ اللہ کے درمیان نہ رسول کے درمیان میں، اللہ تعالیٰ ان کو ان قریب اجر عطا فرمائیں گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ کو قرآن مقدس سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم